جس نے مجھے ابھی تک شکایت کا موقع نہیں دیا۔ آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں نے مسکرا کر اپنی تعریف وصولی تھی۔ جھٹکے سے اپنے لیئر کٹنگ کے بال ہاتھ سے پیچھے کیے۔ میں نے کہا تھینک یو سو مچ۔ آہستہ آہستہ اب وہ مجھ سے بزنس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں کرنے لگا۔ کبھی میٹنگز کے بعد مجھے سمندر پر لے جاتا۔ ساحل سمندر پر ننگے پاؤں میں اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنے لگی۔ جتنا میں اسے بددماغ اور گھمنڈی سمجھتی تھی وہ ایسا نہیں تھا۔ بہت مختلف قسم کا شخص تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ حالانکہ میں ایسی لڑکی نہیں تھی جو رومانوی قسم کی ہوتی ہے۔ حقیقت سے دور، خوابوں کی انہوں نے الگ دنیا بنا رکھی ہوتی ہے۔ میں ایک حقیقت پسند لڑکی تھی۔ متوسط گھرانے سے میرا تعلق ضرور تھا، لیکن میں نے اپنی جاب سے کمائے ہوئے پیسوں سے ایک اچھے علاقے میں فلیٹ کرائے پر لے لیا تھا۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروایا تھا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا ایک ماڈرن فیملی کی طرح تھا۔ البتہ میرے والدین سادہ تھے۔ والد ہارٹ پیشنٹ تھے، اسی لیے میں نے پہلی بار گھر سے قدم نکالا تھا اور نوکری ڈھونڈی تھی، ورنہ ہمارے خاندان میں تعلیم کے فوراً بعد لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جس نے جاب کو ترجیح دی تھی۔ میں اپنے حالات کو بدلنا چاہتی تھی، اور آج میں جس مقام پر تھی خاندان کے لڑکے میری تمنا کرتے تھے، لیکن میں ہمیشہ رشتے سے انکار کر دیتی۔ میں چاہتی تھی کہ جب میں اپنی جاب سے 1 لاکھ سے اوپر کماتی ہوں تو جس سے میری شادی ہو اس کی تنخواہ بھی 2-2.5 لاکھ سے کم نہ ہو، کیونکہ جس لگژری کا میں نے خود کو عادی بنا لیا تھا میں کسی بھی چھوٹی موٹی جاب کرنے والے شخص کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی تھی۔ جہانگیر شاہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا کہیں نہ کہیں میرا مقصد یہ بھی تھا کہ اگر وہ میری محبت میں مبتلا ہو جاتا تو میری زندگی اس کے ساتھ بہت اچھی گزر سکتی تھی۔ وہ عام جاگیرداروں جیسا ہرگز نہیں تھا جو عورتوں کو غلام بنا کے رکھے۔ شہر میں زیادہ تر اس کا وقت گزرتا تھا، اس لیے اگر وہ مجھ سے شادی کی بات کرتا تو میں سب سے پہلے اسی کے رشتے کو ترجیح دیتی۔ اس لیے میں نے خود پر کوئی بھی حدیں نہیں باندھی تھی، نہ ہی جہانگیر شاہ کو کسی حد کا پابند کیا تھا۔ وہ اکثر بات کرتے کرتے میرا ہاتھ پکڑ لیتا، مجھے خود سے قریب کر لیتا، بجائے اسے گھورنے کے میں مسکراتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی جسارتیں بڑھنے لگیں، اور ایک دن وہ سب ہوا جو میں نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میری محبت میں گرفتار ہو کر میرا رشتہ مانگے اور مجھ سے شادی کر لے، جیسے کہ ہم مڈل کلاس لڑکیاں سوچتی ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا مقصد کچھ اور تھا۔ وہ میٹنگ کے بہانے مجھے فارم ہاؤس لے جائے گا۔ مجھے لگا کہ رات تک واپسی ہو جائے گی، لیکن جب شام کا اندھیرا گہرا ہونے لگا اور کوئی بھی میٹنگ نہیں ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ آپ نے ابھی تک اپنی میٹنگ کے ممبرز کو نہیں بلوایا۔ اندھیرا پھیل رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے شہر کا راستہ 2 گھنٹے کا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا، کہنے لگا کوئی میٹنگ نہیں ہے یہاں پر۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ پھر آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ کہنے لگا بس